سورہ النحل چھٹا رکوع کفار کے بعد مومنوں کی کیفیات کا بیان ہے اور مشرکانہ تہمات کی تردید۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جو ایمان لائے رسول خدا کے فرمان کو سچ جانا، اور جن لوگوں نے ظلم و ستم اٹھانے کے بعد اللہ کے واسطے ہجرت کی، آرام تن چھوڑا، اپنے نفس کو امر کا پابند بنایا، ان کو بے شک ہم دنیا میں بھی اچھا مقام دیں گے۔ دنیاوی فلاح کے ساتھ نیک ارادے، نیک عمل، اللہ پر بھروسہ ان کا شعار ہوگا، اور آخرت میں تو ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ وہاں کے سکون و راحت، لذت دیدار کا کیا کہنا، کاش ان کافروں کو بھی خبر ہوتی، اس ہجرت کا اجر معلوم ہوتا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ انعامات ان کے لیے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجال نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے آپ سے قبل مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، پس ان سے کہیے کہ اگر تم کو اس کا علم نہیں تو اصحاب کتاب یعنی کتب سابقہ کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو یا یاد رکھنے والوں سے دریافت کر لو۔ بالبینات والزبور وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون۔ یہ پیغمبر ہمارے وہ پیغمبر تھے جن کو ہم نے نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم ہی نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، یاد دلانے والی اور یاد میں رکھنے والی، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، اٹکل پچو باتیں اڑا کر خود بھی گمراہ نہ ہو اور دوسروں کو گمراہ نہ کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخلف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان حقائق کے پہنچ جانے کے بعد بھی کیا وہ لوگ جو مکر و فریب کرتے رہتے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا اسی طرح سے کوئی آفت بھیج دے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم وما ہم بمعجزین، یا اچانک انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، یا ڈرانے کے بعد ہی انہیں پکڑ لے، غرض اللہ ہر طرح قادر ہے لیکن وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا، بے شک تمہارا پروردگار تو بڑا شفیق بے حد مہربان ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے اپنے رب کے حکم کے تابع ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ کاش یہ منکرین ہی سے جذبہ شکر گزاری سیکھتے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائنی طرف سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے دائنی جانب روشنی کے اعتبار سے جھکتے رہتے ہیں، گویا وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور زمین پر بچھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اشیاء کے سائے ہی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ کی مقرب و معزز ہستیاں فرشتے بھی اسی کے سامنے سر بر سجود ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے، بندگی میں سرشار عاجزی میں ڈوبے ہوئے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ تخافون ربہم من خوفہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ان کا مالک، ان کا آقا ہے، اس کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم پاتے ہیں فوراً بجا لاتے ہیں۔